یہ ہمارا لیسن نمبر 12 ہے. اس میں ہم نے ورکنگ ود اردو ٹیکسٹ یعنی اردو ٹیکسٹ کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے کورل ڈرا میں، اس کو دیکھنا ہے. لیسن نمبر 11 کے اندر ہم نے انگلش ٹیکسٹ سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، اور لیسن نمبر 12 میں ہم اردو ٹیکسٹ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. آپ کچھ نوٹ کرنے کے لیے ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ کوئی بھی اہم چیز سامنے آئے تو اس کو آپ لکھ سکیں. اور ایک چیز جو نوٹ کرنے کے لائق ہے، نوٹ کرنا ضروری ہے جس کو، وہ یہ ہے کہ جب بھی اردو ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں لا کے کام کرنا ہو تو ہمیشہ ان پیج کی جو اپلیکیشن ہمارے پاس اردو ورڈ پروسیسنگ کا سافٹ ویئر ہے اس کو ہمیشہ پہلے اوپن کریں گے اور بعد میں کورل ڈرا کو اوپن کریں گے، تاکہ کورل جو ہے وہ سپورٹ کر سکے اردو کے فونٹ کو. ادروائز اگر ہم کورل کو پہلے کھول لیں اور اردو کے ان پیج کو بعد میں کھولیں اردو سافٹ ویئر کو، تو پھر وہ سپورٹ نہیں کرے گا اردو کے فونٹ کو، تو پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم اردو کا فونٹ کورل ڈرا میں لے جا کے کام کر سکیں. ابھی ہم نے لیسن نمبر 12 کی سب سے پہلی آپشن کریٹنگ اردو ٹیکسٹ کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور نوٹ کرنے کے لیے کچھ پاس رکھیں. ایک اہم بات جو آپ کو بتائی گئی وہ آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ ان پیج پہلے اوپن کریں گے اور کورل ڈرا بعد میں اوپن کریں گے، تب ہی ہمارے لیے اردو ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں لے جا کے کام کرنا ممکن ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹنگ اردو ٹیکسٹ کہ کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے میں ان پیج کی جو ہمارے پاس اردو ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن ہے اس پہ آ جاتا ہوں. یہ ان پیج کا انٹرفیس ہے. اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان پیج سے متعلق جو ہمارا کورس ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. جو نمبرز آپ کو دیے گئے تھے اسکرین پہ بھی دوبارہ آئیں گے، ان پہ کانٹیکٹ کر کے. کریٹنگ اردو ٹیکسٹ، تو کریٹنگ اردو ٹیکسٹ جیسے آپ ان پیج اگر پہلی دفعہ انسٹال کریں گے تو آپ نے ایک اہم چیز جو کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان پیج کو اوپن کرنے کے بعد ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز میں جائیں گے. پریفرنسز کے بعد آپ کی بورڈ پریفرنسز میں جائیں گے اور یہاں سے آپ نے کی بورڈ کی ٹائپ فونیٹک کرنی ہے، کسی اور ٹائپ کے کی بورڈ کو سلیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اردو کی ٹائپنگ انگلش کے کی بورڈ کے اوپر رہتے ہوئے کر سکیں. اگر آپ کے پاس اردو کا کی بورڈ ہے تو اس میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ پراپر نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ عربی کے لحاظ سے بنایا گیا ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ پریفرنسز کو چینج کر کے کی بورڈ کا پریویو آپ لے سکتے ہیں یہاں سے، تو اس سے آپ کو بالکل صحیح پتہ چل جائے گا کہ کس کی کے ساتھ آپ کو کون سا ورڈ ٹائپ کرنا آسان ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ اے کے ساتھ الف اور الف مدہ ہے، ایس کے ساتھ سین اور سواد ہے، ڈی کے ساتھ دال اور ڈال ہے. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنے انگلش کے پروننسیشن کے لحاظ سے اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ان کو ہمیں ویسے دیکھنا پڑتا ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس شین جو ہے وہ ایکس کے اوپر ہے، ایکس اور شین کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن شین کی جو ہے وہ ایکس کے ساتھ ہے. اسی طرح باقی بھی کچھ الفاظ ہیں تو ان کو ہم یہاں ایڈٹ پریفرنسز کی بورڈ پریفرنسز کے پریویو میں جا کے کی بورڈ کے پریویو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی مشکل شروع میں پیش آئے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اس پرنٹ آؤٹ کو اپنے سامنے رکھ کے تھوڑا پریکٹس کر لیں تاکہ اردو کی ٹائپنگ آپ کے لیے آسان ہو. کینسل کر کے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یہاں ہم اردو کے اس اپلیکیشن میں رہتے ہوئے کچھ ٹیکسٹ کریٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھا ہے یہاں میم اور الف کے بیچ میں اسپیس نہیں تھا، اسپیس کریٹ کیا. ان ساروں کو میں سلیکٹ کر کے اس کا فونٹ بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے اس اردو اپلیکیشن کے اندر ہم نے لکھا کہ عربی کا ٹیکسٹ ہے، لیکن یہ کہ اردو کے ٹائپنگ بھی جو ہے ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ہم نے اردو کا ٹیکسٹ کریٹ کیا ہے اس میں. تو ہم اگر نارمل اپنے طریقے سے ٹائپنگ کریں گے تو ہم کوئی بھی اردو کا ٹیکسٹ اس اردو اپلیکیشن کے اندر لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہوتی ہے، باقی ساری آپشن بھی اسی طرح سے ہیں، فونٹ کا سائز اور فونٹ کا کلر وغیرہ. اس کی تفصیل کے لیے ان پیج کا کورس الگ سے ہے. ادھر صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اردو کا ٹیکسٹ کریٹ کیسے کرتے ہیں. تو اردو کا ٹیکسٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اردو کی اپلیکیشن میں جانا پڑتا ہے، اردو ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن میں. اس کے بعد اگلی مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں کیسے لے کے جاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے ان موویز کو اگر ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنا پڑے تو اس کو دیکھیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے، یعنی یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ کسی بھی اسٹیپ کو اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں.